معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں تو لڑتے رہتے ہیں لیکن جمہوریت کو پامال کرنے والوں کا نام نہیں لیتے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آج بھی جناح کے پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ نہیں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ خواجہ محمد آصف اور خواجہ سعد رفیق جیسے مسلم لیگی اپنے سیاسی مخالف عمران خان کے بارے میں سچ ضرور بولیں لیکن تھوڑا سا سچ جنرل باجوہ کے بارے میں بھی بولیں، جن کے دور میں اس تاثر کو تقویت ملی کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنرل قمر باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے شہباز شریف کو مارشل لا کے نفاذ کی دھمکی نہیں دی تھی، اور کیا باجوہ اپنے ادارے کے نیوٹرل ہو جانے کے اعلان کی خود خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے؟ حامد میر کہتے ہیں کہ ابھی تک نہ تو عمران خان نے جنرل باجوہ کے بارے میں اصل سچ بولا ہے اور نہ ہی شہباز شریف نے کچھ بتایا ہے۔ یہ لوگ آپس میں لڑے جا رہے ہیں لیکن لڑانے والے کے بارے میں خاموش ہیں۔ یہی ہماری جمہوریت کا اصل المیہ ہے۔ حامد میر اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ 20 دسمبر 1972 کو پنجاب اسمبلی کے عقب میں کوپر روڈ پر تب کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اپوزیشن کی ایک توانا آواز خواجہ محمد رفیق کے سینے پر گولیاں برسا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ خواجہ محمد رفیق کی تب کے حکمران ذوالفقار علی بھٹو سے کیا لڑائی تھی؟ خواجہ رفیق کی 50ویں برسی پر منعقد تقریب میں خواجہ صاحب مرحوم پر کم اور عمران خان پر زیادہ باتیں ہوئیں۔ خواجہ صاحب کے برخوردار خواجہ سعد رفیق اس تقریب کے میزبان اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف تقریب کی صدارت فرما رہے تھے۔ دونوں نے عمران خان پر تاک تاک کر نشانے لگائے۔ نشانے بازی کے اس مقابلے میں مجھے بھی گفتگو کا موقع ملا اور میں نے سامعین کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ خواجہ رفیق کون تھے۔ ہمارے اس بزرگ کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے علاقے اننت ناگ سے امرتسر تک آباد ہونے والے ایک خاندان سے تھا جو دہلی، بھوپال اور بمبئی میں پشمینہ شالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ خواجہ رفیق MAO کالج امرتسر میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں سرگرم تھے اور تحریک پاکستان سے وابستہ تھے۔ خواجہ رفیق کے والد خواجہ غلام محمد انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجنا چاہتے تھے لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوان خواجہ محمد رفیق کو پنجاب کے وزیر اعظم خضر حیات ٹوانا کے خلاف تحریک چلانے کا حکم دے دیا۔ خواجہ صاحب نے متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم کے خلاف جلسے جلوسوں میں شعلہ بیانی شروع کی اور گرداسپور جیل میں جا پہنچے۔ وہ برطانیہ جانے کی بجائے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ پاکستان بن گیا تو مہاجر بن کر لاہور آ گئے۔ امرتسر، دہلی، بھوپال اور بمبئی میں اپنے خاندان کی جائیدادوں کے کاغذات دکھا کر لاہور میں بہت کچھ لے سکتے تھے لیکن اس مرد درویش نے اندرون لوہاری دروازے میں ایک 10 مرلے کے مکان پر اکتفا کیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ بنائی تو خواجہ رفیق نے شیخ مجیب الرحمن، نوابزادہ نصر اللہ خان اور مولانا ستار نیازی کے ہمراہ اس نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ 1958 میں جنرل ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا تو خواجہ رفیق اس فوجی ڈکٹیٹر کو للکارنے والوں میں پیش تھے۔ اس دور میں حسین شہید سہروردی سے لے کر خواجہ رفیق تک تحریک پاکستان کے درجنوں رہنماؤں پر غداری کے مقدمے بنائے گئے۔ وہ جس شہر میں ڈکٹیٹر کے خلاف تقریر کرتے وہاں مقدمہ قائم ہو جاتا۔ خواجہ صاحب ڈھاکہ، کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں 2 درجن مقدمات بھگتتے رہے۔ انہیں ملتان، ساہیوال اور بہاولپور کی جیلوں میں بند رکھا گیا۔ انہی دنوں 23 دن کی بھوک ہڑتال بھی کی اور بیمار پڑ گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو خواجہ رفیق اور KH خورشید نے مغربی پاکستان جبکہ شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان میں مادر ملت کی انتخابی مہم چلانا شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے خواجہ رفیق کا اختلاف اسی انتخابی مہم میں ہوا جب خان عبدالغفار خان، ولی خان، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ بینگل، خیر بخش مری اور شیخ مجیب الرحمن نے مادر ملت کی حمایت شروع کی تو جنرل ایوب خان نے مادر ملت کو غدار قرار دے دیا۔ بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھی تھے اور خواجہ رفیق نے ایوب کے کسی ساتھی کو کبھی معاف نہ کیا۔ بھٹو صاحب نے معاہدہ تاشقند کے خلاف وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا تو خواجہ صاحب بھی معاہدہ تاشقند کی مخالفت کر رہے تھے۔ حامد میر بتاتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی پاکستان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ شیخ مجیب الرحمن نے 6 نکات پیش کیے تو خواجہ صاحب نے اپنے پرانے دوست کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شیخ صاحب نہ سمجھے تو خواجہ رفیق نے سیاسی راستہ بدل لیا لیکن شیخ مجیب الرحمن ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ 1970 کے
इंतखाबात के बाद इन्हें ढाका से अपनी खाली नशस्त पर मुंतखब कराने की पेशकश की। ख्वाजा साहब ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली, लेकिन अक्सरियती जमात को इख्तिदार मुंतकिल करने का मुतालबा करते रहे। जनरल याहिया खान ने इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात को इख्तिदार देने की बजाय इस जमात के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुतहदा पाकिस्तान टूट जाने के बाद भुट्टो साहब सदर मुमलिकत के साथ साथ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए। 20 दिसंबर 1972 को भुट्टो साहब के इख्तिदार का 1 साल मुकम्मल हो गया था और ख्वाजा रफीक ने भुट्टो के इख्तिदार की पहली सालगिरह को यौम स्याह के तौर पर मनाया था। इस दिन ख्वाजा साहब ने वही सूट पहन रखा था जो उन्होंने अपनी शादी पर सिलवाया था। सर पर जिना कैप सजा रखी थी। अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान को मार्शल कवानीन के बजाय नए आइन के जरिए चलाने का मुतालबा किया। तकरीर के बाद वापस जा रहे थे कि इन पर गोलियां बरसा दी गईं। फिर हमने देखा कि जिन जर्नलों की मदद से भुट्टो इख्तिदार में आए, इन्हीं जर्नलों ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आमरीत के दरमियान आग विचोली आज भी जारी है। ख्वाजा रफीक की 50वीं बरसी पर मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तो इस तकरीब में तालियां भी बड़ी एहतियात से बजा रहा था, क्योंकि मुझ पर तालियां बजाने के इल्ज़ाम में भी मुकदमा कायम हो जाता है। वज़ीर दिफा की सदारत में होने वाली तकरीब के डाइस से हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात के रहनुमा की ये बात सुनकर कौन कह सकता है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। 50 साल पहले ख्वाजा रफीक को सियासी इख्तिलाफ की वजह से गोली मार दी गई। 50 साल बाद ख्वाजा रफीक की बरसी पर खालिद मकबूल सिद्दीकी वज़ीर दिफा की मौजूदगी में बता रहे थे कि वतन अजीज़ में तालियां बजाने पर भी मुकदमे कायम हो जाते हैं। वज़ीर दिफा ने इस तकरीब में इमरान को जेब कतरा तो कह दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इनकी इत्तेहादी जमात तालियां बजाने में इतनी मोहतात क्यों हो चुकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।